اب یہ کہنا مبالغہ رہی نہیں ہوگی کہ ڈار فیملی کے لیے بہت اچھا دن ہے یہ. پہلے ان کی اپیل الاؤ ہو گئی ہے جو الیکشن پروسیس میں ہم نے آپ کو بتایا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دونوں حلقوں کی, اور اب ہم جب جسٹس باقر نقوی صاحب کی عدالت میں پہنچے ہیں تو فائنلی وہاں پہ پنجاب پولیس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں. ابھی ہمیں یہی پتہ لگا ہے کہ وہاں ان کو گجرات کی پولیس نے اریسٹ کیا اور وہاں سے ان کو سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا, اور اس وقت وہ سیالکوٹ پولیس کا جو پولیس اسٹیشن کینٹ ہے وہاں کی جو انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی تحویل میں ہے. تو اب ان کا وہ فزیکل ریمانڈ لیں گے اور ہم اس کو کنٹیسٹ بھی کریں گے, اور جیسے وہ جوڈیشل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی پوسٹ ریسٹ بیل فائل ہوگی اور وہ بھی جلد باہر آ جائیں گے. یہ آپ کے لیے اپڈیٹ ہے. بڑا اچھا دن ہے. تو ہم خاص کر جو ہمارے ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور جسٹس باقر نقوی صاحب, انہوں نے اس کیس کو بڑا ایکٹیولی پرسو کیا. ہم نے جب ان کو بار بار کہا کہ یہ پولیس اس میں انوالو ہے تو انہوں نے پولیس کو بالکل بھگایا دوڑایا اور ان سے جواب مانگا. تو فائنلی آج پولیس ایڈمٹ کر چکی ہے. نامزدگی کے حوالے سے بتائیے گا. ہاں وہ تو ہو گیا نا, الاؤ ہو گئے, وہ میں کر چکا ہوں اس بات, وہ کر چکا ہوں, وہ الاؤ ہو گئے. وہ اس میں جو فرد لگی ہوئی تھی وہ فرد پڑھ کے جو ان کے نام ایک جعلی ٹرانسفر کی پراپرٹی, اس پہ وہ جیسا بھی دیکھ کے مطلب وہ بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کیا فرق ہے. اوور رائٹنگ کی ہوئی 40 کو 20 کیا ہوا کہ بس مقصد تھا ان کو ڈسکوالیفائی کرنا, تو وہ بھی الاؤ ہو چکی ہے. تو اب جتنے ہمارے گریوینس تھے بیوروکریسی سے پنجاب کی آر او سے, وہ عدالتوں نے ان کو ٹھیک کر دیا, ریکٹیفائی کر دیا. تو ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. انصاف کی جیت ہو گئی ہے, اور اب ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں یہ اب اپنی قانونی جنگ ختم کر کے اب اپنی سیاسی جنگ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. حراست کو پولیس جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ یہ پولیس کے ادارے تھے یا کوئی نامعلوم تھے؟ نہیں, وہ انہوں نے بتایا نہیں کہ 7-8 دن وہ کدھر تھے. پولیس نے یہ کہا کہ 8 تاریخ کو گجرات سے اریسٹ کیا گیا ہے. دیکھیں ہم نے پٹیشن اس لیے فائل کی تھی کہ ہمیں پتہ ہو کہ عمر ڈار صاحب سیف ہیں کہ نہیں ہیں, وہ کدھر ہیں, کیونکہ فیملی کا کنسرن یہی تھا. اب جو ان کو 8-9 دن غائب رکھا گیا اس میں جو پولیس کی انوالومنٹ ہے اس میں ابھی ہم جو لیگل ایکشن لینا ہے وہ انشاءاللہ لیں گے, اور جو کیفے اعلانتوں کا بھی اس کے اندر رول ہے اس کو یہ معافی نہیں ہوگی, یہ پولیس کے خلاف ایکشن ہوگا. پہلی ہماری پرائورٹی تھی کہ عمر ڈار صاحب واپس آ جائیں. وہ واپس آ گئے ہیں, اور جب ہم ان سے ملیں گے وہ بھی ہمیں بتائیں گے مجھے کس نے اریسٹ کیا, کون اٹھا کے لے کے گیا. تو لیگل ایکشن ہوگا. جن لوگوں نے بھی ان کو 8-9 دن غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا ان کے خلاف انشاءاللہ ایکشن ہوگا, لیگل ایکشن ہوگا. اور اس میں پنجاب پولیس ہی تھی, انہوں نے ہی کیا. حالاتوں سے بھی اریسٹ مان نہیں رہے, لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ہے انہوں نے کیا. تو ہم انشاءاللہ یہ آئی جی پنجاب بھی ہو گئے اور بھی جتنے لوگ اس میں انوالو ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے. اچھا سر, یہ بتائیں جب جیسا کہ یہ کافی دنوں سے آپ یہ کیس جو فالو کر رہے ہیں, جب بھی ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جب پولیس سے داخل ہوتی ہے تو متعلقہ تھانے میں رپورٹ آمد کرتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ تھانے کی پولیس جو ہے وہ اس کے حوالے کرتی ہے, اور ریکارڈ تو تھانہ ڈیفینس ان کے پاس موجود تھا. تو انہوں نے آپ سے بھی غلط بیانی کی اور عدالت سے بھی جھوٹ بولا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم ڈیفینس پولیس نے اریسٹ کیا, انہوں نے کہا گجرات میں اریسٹ کیا گیا ہے وہاں سے. یہ اب جب وہ سارے جب ہم کیس کو دیکھیں گے تو جتنی جو پولیس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ مینٹین ہوتا ہے, ڈائری ہوتی ہے, اس میں دیکھیں گے جو اس میں ہم نے کمیاں کوتاہیاں یا کانٹرڈکشنز نظر آئیں گی تو اپنا کیس بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ہم ضرور دیکھیں گے. لیکن ابھی ہمیں صرف یہی انفارمیشن ملی ہے. باقی ابھی ہمارے جو سیالکوٹ میں لائرز ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ایکشن ہوگا. باقی اب ریحانہ ڈار صاحبہ ایڈریس کرنا چاہتی ہیں وہ آپ ایڈریس کریں.